نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انا شانئك هو الابتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من احبه. عاجز نے حمد و صلات کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی کثرت کے ساتھ عطا فرمایا. یہاں پہ علماء کرام کا لکھنا ہے کہ خیر کثیر یعنی آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کثرت سے عطا فرمائی. پر اہل صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر کے اصل معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرمائی. کیا عطا فرمائے؟ اولاد عطا فرمائے کثرت کے ساتھ، کثیر تعداد میں. یعنی انا اعطیناک الکوثر اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو کس طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں ایک رہے، ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے کل کائنات میں سید و سادات نصیب فرمائے. سبحان اللہ. یعنی مشرق میں چلے جائیں تو آپ کو سادات کرام نظر آئیں گے، مغرب میں چلے جائیں تو سادات کرام نظر آئیں گے، شمال میں چلے جائیں تو سادات کرام نظر آئیں گے، جنوب میں چلے جائیں تو سادات کرام نظر آئیں گے، ہند میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی حضرت خواجہ محی الدین چشتی نظر آئیں گے، بغداد میں جائیں گے تو حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی نظر آئیں گے. اگر آپ افغانستان کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی سادات کرام آپ کو ضرور ملیں گے. سید حضور کی اولاد، حضور کی نسل آپ کو ضرور ملے گی. اس لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر سے مراد سیدہ طیبہ طاہرہ سلام علیہ کی اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے سیدہ کائنات کو ہم نے کثرت سے اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ. کیونکہ اہل بیت کس کی اولاد ہے؟ سیدہ کائنات کی اولاد ہے. اور سیدہ کائنات سے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد و میری نسل سیدہ کائنات سے بڑھے گی. اور فرمایا کہ سیدہ کائنات کی جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی کثرت سے عطا فرمایا. فصل لربک وانحر. اور آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نماز بھی ادا فرمائیے، نماز بھی ادا کریں. پھر آگے فرما رہا ہے قربانی بھی دیں. ہاں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا فرمائیں اور قربانی بھی دیں. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ کربلا کا جو پس منظر ہے یہاں پہ نماز بھی ہے اور قربانی بھی ہے. کیا چیز ہے؟ نماز بھی ہے، قربانی بھی ہے. قربانی بھی بے مثال ہے، نماز بھی بے مثال ہے، نماز بھی بے مثال ہے. اب اگر کوئی سوچے کہ فرمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بات ہو رہی ہے مولا حسین کی کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، یعنی یہ تو سمجھ آ رہی ہے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے ان سے تو امام حسین ہے، نواسے ہیں، پر حضرت امام حسین علی مقام سے رسول اللہ کی ذات کیس کی ہے. یہاں پہ صوفیاء کرام اسی بات کو فرما رہے ہیں، یہی بات فرما رہے ہیں. کیا بات فرما رہے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نماز بھی ادا کریں تو قربانی بھی دیں. کربلا میں کیا ہوا؟
حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا جو مارکہ ہے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بالمقابل یزید کھڑے ہوئے، پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ان کو طاقت نہ تھی، یہاں تک کہ ایک خانوادہ حسین یعنی مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے ایک فرزند کو بھی وہ شہید کر سکے۔ انہوں نے تبھی 36,000 یعنی 36 ممالک سے فوجیں منگوائی ایک امام حسین علیہ السلام کے لیے، ایک امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ اور تاریخ میں آتا ہے، وہ اساخر کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے پھر کہا اور فوج چاہیے۔ عمر بن سعد نے جب خط لکھا اور فوج، ابن زیاد حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ 36 ممالک سے فوج منگوائی، یہاں تک کہ روایتوں میں تاریخ میں آتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 9 لاکھ تک فوج آ گئی، 9 لاکھ تک۔ کس نے 23,000 لکھا، کس نے 36,000 لکھا، کچھ مورخین نے 9 لاکھ تک لکھا، اور امام حسین ابن علی مقام علیہ السلام ایک تنہا۔ تو آگے کیا کہتا ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حسین ابن علی ہے جن کا گھرانہ خود مشکل کشا ہے، ان کو راستے سے ہٹانا، ان کو معذاللہ قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کا ایک ایک بچہ ہزار فوج کے اوپر بھاری ہے، سبحان اللہ، بے شک ایک ایک بچہ ہزار فوج پہ بھاری ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ حسین ابن علی کے اندر خون مصطفیٰ ہے، بے شک۔ کس کا خون ہے؟ خون مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب نماز ادا فرمائیے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جو میں حسین سے ہوں وہ کربلا کی صورت میں ہے۔ کون سی صورت میں ہے؟ کربلا کی صورت میں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، ادھر سے تو حسین رسول اللہ سے ہو گئے، اور جب مارکہ کربلا شروع ہوئی، چہرہ حسین کا، اس کے اندر روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس میں جان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اس میں خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ جو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ہے، وہ حقیقت میں سامنے تو مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پس منظر میں امام حسین کی نماز کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، بے شک نماز حسین کی بات ہو رہی ہے۔ اور کون سی نماز؟ وہی نماز جو تاجدار کائنات رحمت للعالمین نبی، مہربان نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہے، توجہ طلب بعد میں، حالت سجدہ میں ہے۔ نماز فقط رب کی ہے، جو اہل توحید ہیں، جو کہتے ہیں ہم توحیدی ہیں، جو کہتے ہیں کہ فقط رب سے ہے، عبادت رب کی ہے، خیال بھی رب کا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر خیال میں مصطفیٰ کا تصور آ جائے تو نماز چلے جاتی ہے، نماز چلے جاتی ہے۔ ان توحیدی سے پوچھا جائے کہ اے توحید ماننے والوں، نماز تو رب کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، خاتم النبی المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ نبی کہ جس کا وسیلہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک مانتے ہیں، وہ نبی کہ جس کا ذکر ہر محفل میں ہر نبی نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا، اور وہی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حالت سجدہ میں ہے، ثنا رب کی چل رہی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور ادھر حسین ابن علی آپ کے پشت مبارک پہ آ جاتے ہیں۔ کون آ جاتے ہیں؟ حسین ابن علی آپ کے پشت مبارک پہ آ جاتے ہیں۔ اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار ہیں،
امام الانبیاء ہے، محمد رسول اللہ ہے، نماز بھی ان کی ہے، قرآن بھی ان کا ہے، شریعت بھی ان کی ہے، دین بھی ان کا ہے، تو وہ پھر کیوں آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طول فرما لیا؟ مختار تو آقا ہے نا، شریعت تو آقا کی ہے نا، دین تو رسول اللہ کی ہے، پر طول کیوں فرمایا؟ اللہ رب العزت کا امر ہو گیا، حکم رب بھی ہو گیا، حکم رب بھی ہو گیا کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رب کائنات نے فرمان بھیجا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے سجدے کو طول فرما رہے کہ آپ کے پشت میں حسین ابن علی جب تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان سے پوچھا جائے جو توحید کے کہ نماز تو رب کی ہے، حکم رب کا آیا، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرما دیتے یا حضور علیہ السلام خود سجدے کو طول فرما دیتے تو بات یہ ہوتی کہ تاریخ یہ لکھتی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے خون کی وجہ سے، اپنے نواسے کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے سجدے کو طول فرمایا، پر حقیقتاً جبرائیل امی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ رب بھی اس رضا پہ راضی ہے کہ حسین کو تکلیف نہ آ جائے کہ مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام تجھ سے نیچے آ جائے۔ وہ رب کعبہ کو، وہ رب خالق کو، اس میں رب کی رضا بھی شامل ہے، یعنی ادب حسین حکم خدا ہے، ادب حسین حکم خدا ہے۔ امام حسین کا ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا کہ اس لیے کہ میں بھی نماز میں ہوں، رب کی نماز ہے، ثنا بھی رب کی چل رہی ہے، پر میرے پیچھے حسین ہے، میری پشت میں حسین ہے، میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتا، 7 مرتبہ کہتا، 21 مرتبہ کہتا، پر 72 اس لیے کہا کہ حسین ابن علی پشت میں تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ان سے پوچھ، یہ کہتے ہیں آپ حسین حسین کرتے ہیں، جہاں جائے ذکر حسین کرتے ہیں، حسین ابن علی کی بات کرتے ہیں، تو حسین ابن علی کا ذکر کہاں ہے؟ حسین ابن علی کا ذکر تو نماز میں ہو رہا ہے، حسین ابن علی کا ذکر تو رب بھی کر رہا ہے۔ جب رب نے جبرائیل کو بھیجا ہوگا، کیا ملائک رشک نہیں کر رہے ہوں گے کہ حسین ابن علی وہاں کس کی پشت پر؟ رسول اللہ کی پشت پر۔ سبحان اللہ۔ یہ تو رسول اللہ سے ثابت ہوا، حضور کی سنت ہوئی۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی پشت پہ آ جائے تو اس کا تصور آتا ہے یا نہیں آتا؟ تصور آتا ہے؟ تصور آتا ہے یا نہیں آتا؟ مجھے بتائیں، نماز کس کا نام ہے؟ تصور حسین کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز تصور حسین کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لیے تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے کہ پیچھے حسین ابن علی ہے۔ کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ جب تک حسین ابن علی خود نہ اٹھ گئے۔ ہاں، سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں کہ ایسا کوئی سجدہ کسی کا ہے؟ ایسا کوئی تصور کسی نماز میں کسی نبی کے ساتھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ حسین ابن علی کے لیے ہوا ہے۔ تاریخ میں جیسے بھی کہا نا کہ خدا بھی ایک ہے تو حسین بھی ایک ہے نا، تو وہ سجدہ بھی ایک حسین ابن علی کا ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اے محبوب، نماز ادا کیجئے، نماز پڑھیے۔ وہ نماز حقیقت میں حسین ابن علی کی ہے، اور قربانی وہ قربانی حسین ابن علی کی ہے، جو کربلا میں آپ نے دی، جو کربلا میں آپ نے دی۔ مورخین ابن عساکر لکھتے، امام مسلم نے لکھا کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک ایک شہیدن ہے۔ شہیدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کے 99 ناموں میں آتا ہے شہیدن۔
اچھا حضور علیہ السلام کے جو اسم شریف ہے جو ہیں وہ اوصاف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ہے حضور تقسیم کرنے والے خود مصطفیٰ نے فرمایا اللہ مدی وانا قاسم اللہ عطا کرتا ہے میں خود مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں مختار حضور علیہ السلام مختار ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کا مسئلہ یہ پھر بس یہ آگے نہیں ڈالا ایک صحابی رسول تھے ان کا مسئلہ آ گیا قرآن پاک سے روزہ ٹوٹ گیا 60 روزے رکھنے تھے حضور نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ یہ سب کو علم ہوگا پر میں نہیں جا رہا وسیع ہو جائے گا ٹائم مختصر ہے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں بھی دی اور فرمایا جاؤ تمہارا حق ادا ہو گیا قرآن کا مسئلہ حل ہو گیا کھجوروں میں کرا دیا تو حضور کیا ہے مختار ہے اب حضور علیہ السلام کے اسم مبارک میں شہیدون ہے اب حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں حیات طیبہ میں شہادت کہیں نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو شہید کر سکے نہ رسول اللہ کو شہید کر سکتا تھا نہ نہیں رسول اللہ کے خاندوادے کو شہید کر سکتا تھا ہے نا اب آقا علیہ السلام کا اسم ہے شہیدون صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہیدون صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ رسول اللہ نے اس لیے تو فرمایا الحسین منی وعلی من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ ساری آیات جو لے لو 63 سال کی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس میں سے تو ایسا ہے کہ حسین مجھ سے تھا اب جب کربلا کی سرزمین میں ہوگا وہاں پہ ہوگا کیا کہ اب میں حسین سے ہوں گا شہید حقیقت میں حسین ہوگا پھر حسین مصطفیٰ کی شہادت ہوگی وہ شہادت شہیدن کہاں آ کے ملا کربلا میں آ کے کہ رسول اللہ کے پورے 99 نام اس میں ساری اوصاف مکمل ہوئی کیونکہ ذات مصطفیٰ کی ہے کوئی عام ذات نہیں ہے اسی طرح وہ فرمایا کہ انا اعطینا الکوثر اے محبوب ہم نے خیر کثیر سے آپ کو عطا فرمایا پوری دنیا میں آپ چلے جائیں رسول اللہ کی اولاد آپ کو ضرور ملے گی یزید کی اولاد نہیں ملے گی بے شک ہے نا بے شک سید آپ کو سب جگہ ملیں گے کائنات روح زمین میں ملیں گے پورے روح زمین میں ملیں گے پوری مورخین کی ساری کتابیں اٹھا لیں آپ کو سید و سادات ہر جگہ ملیں گے خون مصطفیٰ ہر جگہ ملے گا پر یزید کی اولاد کوئی نہیں نظر آئے گی آئے پھر فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ الْأَبْتَرُ یہ پورا واقعہ کربلا سورہ کوثر میں ہے کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا دشمن ہاں بے نام و نشان رہے گا سبحان اللہ ہاں بے نام و نشان رہے گا حسین ابن علی کا نشان بھی موجود ہے اس کی نسل بھی موجود ہے سبحان اللہ اس کی آل بھی موجود ہے اس کا خون بھی موجود ہے اور یاد رکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قدسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر سادات کرام کے اندر سیدوں کے اندر اگر جیلانی ہو بخاری ہو زیدی ہو جعفری ہو صحابی رسول کا کتاب بات کر رہا ہے کسی کے گھر کی کتاب کی بات نہیں کر رہا کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا کسی خانقاہ کی بات نہیں کر رہا صحابی رسول کی بات کر رہا ہے کسی پیر کی بات نہیں ہو رہی صحابی رسول کی بات ہو رہی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی بھی خون مصطفیٰ سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی سعادت گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اگر کسی ایک سید کو تکلیف دی حقیقت اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے دی ایک نہیں سعادات کرام میں اگر کوئی فرق رکھے گا تو یاد رکھے مصطفیٰ میں فرق رکھے گا تصوف کی ساری کتابیں اٹھا لیں ساری کتابیں اٹھا لیں 700 کتابوں سے آج ثابت کر کے دے سکتا ہے تصوف کی تمام کتابوں سے کہ جس نے سید میں فرق رکھا اس نے مصطفیٰ کے جسم میں فرق رکھا جس نے ایک سید کو تکلیف دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لیے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو میری اولاد اگر تمہیں گناہگار نظر آتی ہے تو مجھ مصطفیٰ کے لیے محبت کرو اللہ اکبر
مجھ مصطفیٰ کے لیے محبت کرو. جن لوگوں نے فرق ڈالا ہے اہل بیت کے اندر، یاد رکھے کربلا کی سرزمین میں ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا. یاد رکھیے گا، جس نے اہل بیت کے اندر فرق پیدا کیا، تاریخ کے اندر آتا ہے، تصوف کی کتابوں کے اندر آتا ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر، سر مبارک کے زلف مبارک سے لے کے قدمین شریف تک، اگر کوئی ناخن کو بھی تکلیف دیتا ہے تو مصطفیٰ کو تکلیف ہوتی ہے. سید کہتے ہیں کس کو ہے؟ سید کے معنی کیا ہے؟ سید کے معنی سردار ہے. سید کے معنی سردار ہے. آپ ساری ذاتوں کو اٹھا لیں، ہر ذات کے اندر کاسٹ بعد میں آتی ہے، کاسٹ بعد میں آتی ہے. اہل بیت وہ ذات ہے کہ پہلے سید آتا ہے پھر نام آتا ہے. ہاں، پہلے سید آتا ہے، پہلے ذات آتی ہے سردار، پھر اس کا نام آتا ہے. تو وہ جو قرآن نے کہا ان شانی آتا الابتر، کہ بے شک وہ بے اولاد رہے گا، بے نام و نشان رہے گا. وہ کربلا کی سرزمین میں دیکھ لے کہ یزید کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور جو یزید کو امام بھی مانتے ہیں نا، وہ بھی اپنے اولاد کا نام یزید نہیں رکھتے. ایسے بھی لوگ ہیں جو یزید کو اپنا امام مانتے ہیں. اور پھر آگے تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بیٹے کو، حسین ابن علی کے لیے فرمایا کہ جب کربلا کی سرزمین پہ شہید کیا جائے گا بے دردی پن سے، معاذ اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اگر کوئی یہ منظر دیکھے، اگر کوئی دیکھے تو حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائے، حسین ابن علی کے ساتھ ہو جائے. اور جو اس کے ساتھ ہو جائے گا، میرے نبی نے فرمایا میں اس کی شفاعت خود کروں گا. سبحان اللہ. بے شک. ابھی تو کچھ ایسے بھی مفتی پیدا ہو گئے جو بولتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ یزید نہیں قتل کرایا تھا. ایسے بھی مفتی آ گئے، ابھی ایسے بھی ہے. میں سنیوں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مسلک کی بات نہیں کر رہا. ایسے بھی مفتی موجود ہیں کہتے پتہ ہی نہیں ہے. معاذ اللہ من ذالک. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس نے ابن زیاد کو کیوں مقرر کیا؟ اس نے کربلا میں پانی کیوں بند کرا؟ اگر ایسا نہیں تھا تو چلے شہادت کربلا کے بعد اس نے خوشیاں کیوں منائی؟ کیوں؟ اگر ایسا نہیں تھا تو اس نے سزائیں کیوں نہیں دی؟ ایسا نہیں تھا جو گورنر مقرر کیا ان کو معزول کیوں نہیں کیا؟ یہ اندر ایک نفرت ہے، ایک حسد ہے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادوں کے ساتھ. معاذ اللہ من ذالک. اور آج آپ سمجھیں کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. یہ حقیقت میں واقعہ کربلا ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر 3 آیت کے اندر. اور نماز بھی پھر ایسی نماز کہ جب دیکھا ابن زیاد نے، شمر نے، کہ حسین ابن علی کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا، جب حسین ابن علی حالت نماز میں آئے تو پھر اس بدبخت نے تلوار چلائی. معاذ اللہ. ابھی کچھ ایسی من گھڑت حدیثیں بھی لوگوں نے جو ہے عام کر دی ہیں، ضعیف روایتوں کو عام کر دیا ہے. واٹس ایپ کے اوپر گروپوں پہ لوگ چلا رہے ہیں کہ آپ جو ہے محرم کے دن اچھا لباس پہنیں، نیا لباس پہنیں، اچھے کھانے کھائیں، سرما ڈالیں، تیل لگائیں. ہاں، یہ سب خوشی کے موقع ہیں. ہاں، اب مجھے بتائیں، حضرت امام زین العابدین سے زیادہ کوئی شریعت جانتا ہے؟ امام زین العابدین، امام سجاد سے زیادہ کوئی حدیثیں جانتا ہے؟ کربلا کے واقعے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے تو ٹھنڈا پانی بھی کبھی نہیں پیا، ٹھنڈا پانی بھی کبھی نہیں پیا. امام زین العابدین ٹھنڈا پانی نہیں پیا. ہم یہاں پہ ہیں کہ فریج کا پانی نہ ملے تو جسم کی جان نکل جاتی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے 24 سے 25 سال ٹھنڈا پانی نہیں پیا.
جب آپ سے پوچھا گیا کسی نے کہ ٹھنڈا پانی آپ نہیں پیتے، فرمایا مجھے بابا کے منتر بنا کا پانی یاد آ جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب تک حیات رہے کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، عید کے موقع پہ بھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ پوچھا گیا کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں؟ فرمایا مسکرائیں کیسے کہ جس نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید بابا جان کو دیکھا ہے تو مسکرا کہاں سے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں کیا یہ نئے کپڑے پہننے کے روایہ میں کہتے خوشیاں مناؤ؟ امام زین العابدین بھول گئے وہ محدثوں کے محدث ہیں، مفتیوں کے مفتی ہیں، عالم کے بھی عالم ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ آپ غم کیوں مناتے ہیں؟ حسین ابن علی تو شہید ہوئے، شہید ہوئے برحق ہے، زندہ ہے برحق ہے، کوئی شک نہیں، پر غم ہے اس چیز کا کہ تم نے کلمہ پڑھ کر مولا حسین کو شہید کیا۔ ان کے نانا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، مسلمان بھی کہتے ہو، اور پھر کوفے میں بلا کر غداری بھی کرتے ہو، اور تکلیف اتنی شدت کی کہ پانی بھی بند کر دیا، صرف پانی نہیں سب کچھ بند کر دیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں پہنچائی تھی امام حسین علیہ السلام کا۔ غم حسین منانا امام سجاد امام زین العابدین سے ثابت ہے، غم حسین بنانا ابن عساکر سے ثابت ہے، غم حسین بنانا تاریخ دمشق سے ثابت ہے، تاریخ بغدادی سے ثابت ہے۔ غم حسین میں رونا، غم حسین میں رونا ابن عساکر فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق خود فرماتے ہیں کہ جو امام زین العابدین سے بھی روایت ہے کہ فرمایا جو غم حسین میں ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف فرما دیتا ہے۔ غم حسین میں پھر تفسیر حسینی اٹھائیں، آج کی نہیں ہے، آج کی نہیں 600 سال پرانے اٹھائیں آپ۔ اس کے اندر ہے تفسیر حسینی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے آل کے پاس یعنی قیامت تک اولاد کے پاس اگر کوئی جائے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی غم کی تعزیت کرے تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو اتنے انعامات عطا فرماتا ہے کہ نہ اس دنیا میں وہ کبھی کسی کا محتاج ہوگا نہ آخرت میں کبھی کسی کا محتاج ہوگا۔ یہ سب کربلا کی عظمت ہے، حسین ابن علی کی عظمت ہے۔ اذان کا وقت قریب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو مولا امام حسین علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، ان کی نسبت عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی حال میں موجود میں حضرت سائیں کمر والی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھی جب بھی کبھی بھی آپ کی زبان اطہر سے حسین کا ذکر ہو، حسین ابن علی کا، تو ان کی آنکھیں ہمیشہ نم رہی ہیں، موجود ہیں، آپ کی ویڈیوز موجود ہیں، نم رہی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی یہ بیعت تمام اولیاء پڑھتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ الا است حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام سلاسل کے اولیاء جھم جھم کے یہ ذکر کو پڑھتے ہیں کیونکہ حسین کا ذکر ہے۔ حضور جملہ والد گرامی خود فرماتے ہیں کہ جو حسین ابن علی کے غم کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جس نے خود سے بھی غم کر لیا کہیں گیا بھی نہیں، تو حضور قبلہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
اس کی شفاعت تو ہوگی ہوگی اور حضرت امام زین العابدین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ آپ کے خود کے الفاظ ہیں اور آپ نے باقاعدہ فرمایا تھا میں لکھ کے دیتا ہوں کہ امام زین العابدین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور حضرت ثانی قمر والے سرکار اکثر خطاب میں آج بھی موجود ہے آپ کی ویڈیوز میں کہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حسین ابن علی کا ذکر کرنا وہ بھی عبادت ہے, اس کے غم میں رونا وہ بھی عبادت ہے. تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب قیامت تک آپ دیکھیں ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے, ایک امام زین العابدین علیہ السلام سے ساری کائنات میں سید السادات ہیں, تمام جتنے بھی سادات ہیں آپ کی اولاد ہیں. تو ان سب کی قدر کریں, سب کی عزت کریں. کیوں کہ اگر کسی ایک سید کا دل دکھایا یاد رکھیے گا کل سیدہ کائنات سلام علیہ اگر چاہے تو اس کا گربان پکڑ سکتی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الحسن الحسین سیدہ شباب اہل جنہ, یہ جنت کے سردار ہیں. جو ان کی اولادوں میں فرق ڈالے گا, ہمارے استاد محترم فرماتے تھے سخی حسن بابا کے صاحبزادے بڑے مشہور ہیں, آپ نے وزارت کی ہے, سید قطب الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے فرمایا کہ جو سیدوں کے درمیان میں گلہ کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم چاہے وہ ساری رات عبادت کرتا ہو, فرمایا کہ جب تک بخشا نہیں جائے گا جب تک دونوں سید اس کو معاف نہ فرما دے. اصل لوگ گلہ بھی کرتے ہیں ایک سید کے پاس دوسرے سید کے پاس. جو یہ کر رہے ہیں نا اللہ کی قسم ان کی بخشش نہیں ہے, چاہے خدمتیں کرتے رہیں چاہے ساری رات روتے رہیں. کیوں کہ وہ رسول اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے, معرفت اہل بیت مطہرات علیہ السلام عطا فرمائے, معرفت صحابہ کرام, معرفت اولیاء کرام عطا فرمائے اور حضرت صاحب مرشد کریم کی ذات میں فنائیت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.